अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल में बरसों का मुसाफिर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक ऐसे बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की मुनफरिद कहानी है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 6 है। जो तुम्हारे थप्पड़ खाने के बाद भी तुम्हारी पुकार पर तुम्हारे सामने हाथ बांध कर खड़ी हो। दिलावर सिकंदर, तुम मोहब्बत नहीं जज्बात की तस्कीन चाहते हो, इसे मोहब्बत का नाम क्यों दे रहे हो? मुझे डर है दिलावर सिकंदर कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर ऐसा मोड़ आ जाए कि तुम्हें दोनों में से एक को छोड़ना पड़े तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकोगे। इसका अक्स तंज़िया अंदाज लिए इसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बीहा मलिक को देखकर मेरे दिल में उमंगें जागने लगती हैं और ज़रबख को देखकर मेरी रूह तक शांत हो जाती है। इस हवेली के तकाज़ों पर इस हवेली की बेटियां ही पूरी उतरती हैं और मुझे जितनी मोहब्बत अबीहा मलिक से है इससे कहीं ज़्यादा अपनी हवेली की इक़दार से है। अबीहा मलिक इस हवेली का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। वो मेरी दस्तरस से निकल जाए ऐसा भी नहीं चाहूँगा। इसे पता था वो एक मजबूत असाब का हामिल शख्स है। मसाइल को हल करना तो इसके दाएं हाथ का खेल है। वो किसी नतीजे पर पहुँच चुका था। ज़रबख्त और अबीहा दोनों की हैसियत इसकी एक जैसी थी। एक अगर रूह थी तो दूसरे जिस्म। न वो रूह के बगैर जिंदा रह सकता था और न जिस्म के बगैर। अगर एक जिस्म में हरारत भरती थी तो दूसरी ठंडी हवा का झोंका थी जो रूह को तरोताज़ा कर देता है। दिलावर सिकंदर शब ख्वाबी का लिबास पहनकर बड़े पुरसुकून नींद सो चुका था। इब्राहिम सिकंदर के मुकद्दर में आज रात पुरसुकून नींद सोना नहीं लिखा था। अमेरिका जैसे मुल्क के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से इसका चुनाव कौन सा इतना आसान काम था। जहानत अपनी जगह, मगर इसे पता था कि सौदे पर फाइज करने के लिए बाबा जान ने अपना कौन सा ताल्लुक़ इस्तेमाल नहीं किया था। आज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर लेक्चर देने के लिए इसे बुलाया जाता तो ये सिर्फ़ इसकी जहानत का कमाल नहीं है। पता नहीं दुनिया में कितनी जहानत बिखरी पड़ी है। जहानत तो खाम हीरे की तरह होती है जिसे अगर तराश खराश ना किया जाए तो वो नहीं चमक सकता, और अगर वो हीरा कहीं पड़ा रहे तो वो खुद से कैसे चमक सकता है। ये सिकंदर वाला की मेहनत का ही नतीजा है कि आज वो सारी दुनिया में पहचाना जाता है। वो जहाँ जाता है लोग इज़्ज़त के साथ खड़े होते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में PhD की डिग्री से यूं ही तो नहीं मिली थी। इसमें इसकी जहानत के साथ साथ सिकंदर वाला के मकीनों की हिम्मत और पैसा भी शामिल था। वो जानता था कि अगर इसने सिकंदर वाला की रवायतों से मुंह फेरा तो अरश से फर्श पर आने में उसे एक लम्हा लगेगा। बाबा जान को जितनी अजीज़ सिकंदर वाला के मकीन हैं इससे कहीं ज़्यादा इन्हें अपनी कायम करदा असूल हैं। अभी तक सिकंदर वाला के किसी मकीन में जुर्रत नहीं आई थी कि वो इन असूलों के सामने खड़ा हो सके। सिकंदर वाला में सिर्फ़ इन्हीं का हुक्म चलता था। वो अगर एक लफ्ज़ कहते तो बड़े अब्बू सिर्फ़ उसी लफ्ज़ की तशरीह करते थे। इब्राहिम सिकंदर सिर्फ़ अपनी मंजिल को पा लेने का जुनून था। इसे कब दुनिया की रंगीनी नज़र आई, वो कब मोहब्बत जैसे अछूते जज्बे से आशना हुआ। इब्राहिम सिकंदर, जिसके होंठों पर बड़ी मुश्किल से किसी ने मुस्कुराहट देखी, धीमे लहजे में बात करने वाला संजीदा मर्द, इसे कब कोई लड़की अपने शहर में फंसा सकी। इसके लिए बाबा जान ने चुनाव किया भी तो ताबा सिकंदर का। 15-16 साल कम उम्र लड़की जो हंसती तो इसकी हंसी की गूंज सिकंदर वाला में सुनाई देती, मासूम और बेफिक्र हंसी। बाबा जान, आखिर आपने मेरे लिए ताबा सिकंदर का ही इंतखाब क्यों किया?
جس کی حیثیت میری نظر میں بچی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ شوخ چنچل لڑکی مجھ جیسے جو خوابوں سے زیادہ حقیقت پر یقین رکھتا ہے، جس کے نزدیک محبت وقت کا ضیاع ہے، جو بالکل ایک چٹان جیسا ہے، جو لڑکیوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر اپنے ماتھے کے شکنے اور بڑھا لیتا ہے، جو اپنے بیان کو 2 لفظوں میں کہنے والا ہے، جسے شور سے زیادہ خاموشی پسند ہے۔ کیا میرے جیسے مرد کے ساتھ خوابوں میں رہنے والی لڑکی کو باندھ دینا ہم دونوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، اور ہم دونوں کو یہ ظلم برداشت کرنا ہے، اس حویلی کی دی ہوئی عنایات کی قیمت سمجھ کر اس ظلم کو سہنا ہے۔ اس گھر میں اور بھی تو لڑکیاں تھیں جو چاہے اس سے چھوٹی تھیں، زربخت، گلبخت، زینب میں سے کوئی بھی ہوتی تو شاید اسے یہ فیصلہ دل و جان سے قبول ہوتا۔ اسے 20 سالہ سوہا سکندر پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بابا جان نے اس کے لیے شریک حیات چنی تو ایک ٹین ایجر لڑکی، جسے وہ اپنے سانچے میں ڈھالنا بھی چاہے تو اس کے لیے اسے برسوں درکار ہوں گے، جس کے نزدیک میں ایک ڈکٹیٹر ہوں۔ ابراہیم سوچ رہا تھا کہ میں جس بچی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ڈول ہاؤس لاتا تھا، اسے بیوی کے روپ میں کیسے دیکھ پاؤں گا، جس کا اترا ہوا دوپٹہ اسے ناگوار گزرتا تھا، اسے بیوی کا رتبہ دیتے ہوئے کس تکلیف سے گزروں گا، اور وہ بچی جسے میرے نام سے بھی خوف آتا ہے، وہ میرے پہلو میں کھڑی ہونے کی ہمت کہاں سے لائے گی؟ وہ جو انہیں ڈرا دھمکا کر رکھتا تھا کہ کوئی خواہش ان کی حویلی کا چین برباد نہ کر دے، اپنی خواہشوں کو کیسے دبا پائے گا، کیسے اسے بیوی کے روپ میں قبول کرے گا؟ وہ جذبات سے عاری شخص خواہشوں سے بھرپور لڑکی کو کیا دے سکتا ہے سوائے اپنے نام کے؟ پتہ نہیں بابا جان آپ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ بابا جان، نہ تو آپ کے فیصلے قبول کرنے کو دل کرتا ہے اور نہ رد کرنے کو۔ کیا کریں؟ ہمارے کسی فیصلے سے آپ کمزور پڑیں یہ بھی ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہمارے لیے کیا وہ ناقابل فراموش ہے، مگر ان کے لیے کیسی قیمت مانگ لی؟ کیا مانگ لیا بابا جان؟ آپ نے تو زندگی ہی مانگ لی۔ وہ دل ہی دل میں بابا جان سے مخاطب تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی خواہش کو حسرت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں، اسے بس یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کہ انسان کی خواہش اتنی زور آور ہوتی ہے کہ اسے کسی دوسرے کی خواہش نظر ہی نہیں آتی۔ بابا جان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے، کبھی کسی نے انہیں لفظ نہ نہیں کہا، اور انہوں نے ان کے لیے جو جدوجہد کی وہ ناقابل فراموش ہے، اور یہ جدوجہد لفظ نہ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بابا جان کی محبت اسے یہ کب اجازت دے گی کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہ کریں؟ ایسے ان کے لیے اس حویلی کے لیے یہ زہر ان کے لیے اور اس حویلی کے لیے زہر پینا تو پڑے گا۔ یہاں کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بابا جان جو فیصلہ کر چکے وہ بدلیں گے نہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا، پھر تک کر صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنی آنکھیں موند لیں، اپنے آپ کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا۔ دلاور سکندر ابھی صبح کی نماز پڑھ کر کمرے میں آیا ہی تھا کہ زربخت اس کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ دوپٹہ سلیقے سے لیا ہوا تھا، جھکی ہوئی نگاہیں وہ خاموشی سے چائے بیڈ کی ٹریک پر رکھنے لگی۔ دلاور سکندر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی انگلیوں کے نشان اب اس کے چہرے پر موجود تھے اور ہونٹوں پر سوزش تھی۔ زربخت کو دیکھ کر اسے اپنے کیے پر افسوس ہوا۔ وہ ذہانت سے بھرپور لڑکی، جس کی شرافت کی گواہی اس حویلی کی دیواریں بھی دیتی تھی، اس سلوک کی متحمل کب تھی؟ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے چلی گئی، اور دلاور سکندر کے لیے
پچھتاوا چھوڑ گئی۔ الیکشن مہم آج سے باقاعدہ شروع ہو رہی تھی اور دلاور سکندر کے پاس کہاں اتنا وقت تھا کہ وہ اپنے کیے پر پچھتاتا۔ الیکشن مہم شروع ہو چکی تھی، بابا جان بھرپور حصہ لے رہے تھے، ساتھ ساتھ جشن کی تیاری بھی ہو رہی تھی۔ بزنس کو آج کل بس نور سکندر ہی دیکھ رہے تھے، باقی سب تو الیکشن مہم پر لگے ہوئے تھے۔ بابا جان جہاں تک ہو سکتا تھا اپنے تعلق استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ہر حال میں یہ سیٹ جیتنا چاہتے تھے اور دلاور سکندر کو قومی اسمبلی کا رکن بنانا چاہتے تھے۔ بابا جان، حیات سکندر، عثمان سکندر، میر سکندر اور دلاور سب اس الیکشن مہم میں مصروف تھے۔ وہ صبح کے گئے ہوئے رات گئے واپس آتے اور ان کے انتظار میں وشما چچی جاگتی رہتی۔ انہوں نے اپنی بڑی بہنوں کو کہا تھا کہ وہ سو جایا کریں، وہ مردوں کو کھانا دے دیا کریں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جاگ کر بیمار ہو جائیں۔ ایک رات وہ انتظار کرتے کرتے ٹی وی لاؤنج میں ہی صوفے پر سو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔